تو آج ہمارے پاس جیو انٹرٹینمنٹ کے ڈرامہ سیریل ڈایان کی جو قسط 43 ہے اس کے ٹیزر کا ایک تنقیدی جائزہ ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مختصر سا کلپ ناظرین کو کیسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس جائزے سے کیا خاص باتیں نکلتی ہیں۔ تو شروعات ہوتی ہے ایک سالگرہ کی تقریب سے۔ بظاہر تو سب ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے، خوشی کا ماحول ہے، تعلقات اچھے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کافی عام سی شروعات ہے نا؟ جی بالکل، اور اصل میں یہی اس کی چال ہے۔ یہ جو خوشگوار ماحول ہے نا، یہ دراصل آنے والے تضاد کے لیے ایک طرح سے سٹیج تیار کرتا ہے۔ اچھا۔ بہت جلدی آپ دیکھتے ہیں کہ کرداروں کے چہروں پر وہ تناؤ آ جاتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کا احساس، وہ مسکراہٹیں، وہ ماند پڑ جاتی ہیں۔ تو یہ خوشی سے ایک دم خوف کی طرف منتقلی کافی تیز ہے۔ ہاں، بہت تیز، اور ٹیزر کا اختتام ہوتا ہے ایک تیز رفتار مونٹیج پر، یعنی تیزی سے بدلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ڈرانے والے مناظر کا ایک سلسلہ سا، اور پھر ڈایان کا ٹائٹل سامنے آتا ہے۔ یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ بھئی آنے والی قسم میں کچھ بڑا، کچھ سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ٹیزرز میں یہ جو متضاد جذبات ہوتے ہیں جیسے خوشی اور پھر ایک دم سے خوف، یہ ناظرین کی توجہ فوراً کھینچ لیتے ہیں۔ بالکل۔ ڈایان کا ٹیزر بھی یہی کر رہا ہے۔ سالگرہ کا منظر اور پھر اچانک سے وہ خطرے کا احساس، بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا ہے اس کو۔ جی، اور اس احساس کو بنانے میں نا ٹیکنیکل چیزوں کا بہت ہاتھ ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو تیز کٹس ہیں، یعنی فاسٹ کٹس، ان کا استعمال بے چینی کو بڑھاتا ہے۔ اچھا۔ یہ صرف تیزی نہیں ہے، یہ ایک طرح کی آپ کہنے منصوبہ بند افراتفری ہے جو دیکھنے والوں کو بے چین کرتی ہے۔ تو ایڈیٹنگ صرف مناظر جوڑ نہیں رہی، وہ خود کہانی کا حصہ بن رہی ہے۔ اور وہ جو دھندلا فوکس تھا کچھ جگہوں پر، اس کا کیا؟ وہ بھی اہم ہے۔ کچھ خاص لمحات میں دھندلا فوکس، وہ شاید کرداروں کی اندرونی کیفیت، ان کی الجھن، یا شاید کسی چھپی ہوئی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی جی، اس سے تجسس مزید بڑھتا ہے، اور ساتھ میں وہ سسپینس والی موسیقی تو ہے ہی، وہ مجموعی طور پر ماحول کو پراسرار بہارتی ہے، دلچسپ بناتی ہے۔ یہ سب مل کے نا دیکھنے والے کو کہانی میں کھینچ لیتے ہیں۔ اچھا، خوف پیدا کرنے کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ بات ہے، یہ ٹیزر براہ راست کوئی بھوت پریت یا کوئی ڈراؤنی شکل نہیں دکھا رہا، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ایک انجانا سا، ایک بے نام خوف پیدا کر رہا ہے۔ کیا یہ زیادہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے۔ بالکل، براہ راست خوف دکھانے کے بجائے نا اشاروں سے، ماحول سے ڈر پیدا کرنا اکثر زیادہ گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ ناظر کو خود سوچنے پر، تصور کرنے پر مجبور کرتا ہے، جو شاید زیادہ ذاتی اور دیرپا قسم کا خوف پیدا کر سکتا ہے۔ وہ پورا اسراریت بنی رہتی ہے۔ ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی وہ مکالموں کی مکمل غیر موجودگی ہے، صرف خاموشی ہے اور موسیقی۔ جی ہاں، اور یہ خاموشی خود ایک کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تناؤ کو بڑھاتی ہے، دیکھنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جو نظر آ رہا ہے، جو بصری اشارے ہیں، ان پر زیادہ توجہ دے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جو لوگ ڈرامے کو باقاعدگی سے نہیں دیکھ رہے، ان کے لیے شاید کرداروں کے تعلقات یا کہانی کا پس منظر سمجھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ابہام ہے، یہ ایک طرح کا رسک بھی ہے پھر، کہ کہیں ناظرین الجھن کا شکار ہو کر دلچسپی ہی نہ کھو دیں۔ بالکل بالکل، یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ کیا یہ ابہام تجسس بڑھا رہا ہے یا ناظر کو دور کر رہا ہے؟ اس جائزے میں بھی یہ نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ ٹیزر کی جو مختصر لمبائی ہے اور معلومات کی کمی، وہ نئے ناظرین کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پر اس جائزے کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ ٹیزر اپنے مقصد میں کامیاب رہا؟ ہاں، جائزہ تو یہی کہتا ہے کہ ان تمام عناصر کو ملا کر وہ خوشی اور خوف کا تضاد، وہ تکنیکی مہارت، خاموشی کا استعمال، ٹیزر کامیابی سے تجسس اور سنسنی خیزی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو موجودہ ناظرین ہیں، ان کو اگلی قسط کے لیے بے چین کرنے میں کافی مؤثر ہے۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ ٹیزر مارکیٹنگ کی ایک اچھی مثال ہے کہ کس طرح کم وقت میں اور کم مکالموں کے ساتھ بھی بصری کہانی اور ماحول سازی کے ذریعے ناظرین کی دلچسپی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ دکھانے کی طاقت اکثر بتانے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ ایک ٹیزر کو مؤثر ہونے کے لیے کتنی معلومات دینا واقعی ضروری ہے۔ کیا کبھی کبھی کم بتانا، تھوڑا سا ابہام باقی رکھنا، ناظرین کی دلچسپی کو زیادہ دیر تک قائم رکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ سب کچھ بالکل واضح کر دیا جائے؟